بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر سعید عمران ودود اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی اس خصوصی ٹیلی تھون نشریات میں خوش آمدید. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمانوں کا خوبصورت گلدستہ بھی موجود ہے، عالم دین بھی موجود ہیں، مفتی صاحب بھی موجود ہیں، ثنا خوان رسول بھی موجود ہیں. علماء کرام سے، مفتیان دین سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. ثنا خوان رسول سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کر سکوں. ناظرین، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً پچھلے 19 سالوں سے خدمت خلق میں مصروف ہے اور مختلف جہتوں میں، مختلف سمتوں میں جہاں جہاں حضرت انسان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہمیشہ آگے بڑھ کر دکھی انسانیت کی خدمت کرتا ہے. آج کی یہ خصوصی نشریات راشن ڈرائیو کے حوالے سے ہے. نہ صرف راشن ڈرائیو کے حوالے سے ہے بلکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو آنے والا مہینہ ہے وہ ماہ مبارک ہے، وہ ماہ رمضان کا ہے، اور اس مبارک مہینے میں مسلمانوں کو افطار کروانے کے حوالے سے بھی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے ہر سال کی طرح اس سال بھی بیڑا اٹھایا ہے، اور اس کی تفصیلات بھی اس وقت اسکرین پر موجود ہیں. میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائے بھی دیتا ہوں کہ اگر آپ اس ماہ رمضان میں کسی ایک شخص کو، کسی ایک فرد کو افطار کروانا چاہتے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی وساطت سے، تو اس کے لیے محض 300 روپے کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہوگا. آپ کے دیے گئے اس 300 روپے میں نہ صرف ایک شخص، ایک فرد افطار کر سکے گا بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس میں رات کا کھانا بھی شامل ہے. اس کے ساتھ ہی پورے مہینے کے لیے ایک فیملی کو اگر آپ راشن کی مد میں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ آپ کو تقریباً 8,000 روپے کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. یہ 8 سے 10 افراد کے لیے تقریباً ایک ماہ کا راشن ہوگا. اور جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ کس قدر مہنگائی ہے، گرانی کا یہ عالم ہے کہ جو اچھے متوسط طبقات ہیں اس وقت انفارچونیٹلی وہ پریشانیوں کا شکار ہیں. تو جو پہلے سے ہی مظلوم طبقہ ہے، جو پہلے سے ہی پسا ہوا طبقہ ہے، اس قدر گراں فروشی میں، اس قدر گرانی کے عالم میں یقیناً ان لوگوں کے لیے زندگی کو اس طرح سے رواں دواں رکھنا جیسے ہم اور آپ رکھ پاتے ہیں بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے. ان کے بچے بھی ہیں، وہ بھی ان سے سوال کرتے ہیں. اپنے بچوں کی خواہشات کو نظر انداز کرنا کسی شخص کے لیے یقیناً بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ان بچوں کی خواہشات بھی کیا، ان کی ضد بھی کیا ہے. ان کی خواہشات ہیں تو کھانا ہے، ان کی ضد ہے تو ان کے کچھ چھوٹی موٹی اس طرح کی چیزیں ہیں جس سے وہ بچے اپنا پیٹ بھر سکیں، جس سے وہ کچھ چھوٹی موٹی خوشیاں حاصل کر سکیں. ان بچوں کی ان خوشیوں کو پورا کرنے کے لیے ان گھرانوں کے ساتھ اگر آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر اکاؤنٹ نمبرز ہمارے موجود ہیں. آپ رقم منتقلی کا جو بھی ذریعہ استعمال کرنا چاہیں آپ اپنی رقوم ہم تک بھیج سکتے ہیں. ہمارے بینک اکاؤنٹ نمبرز اس وقت اسکرین پر موجود ہیں. ہمارے آن لائن اگر آپ اپنی رقوم کو ٹرانسفر کرنا چاہیں تو بینک اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں ہمارے اسکرین پر. آپ چیک ڈپازٹ کے ذریعے بھی اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں، اور ہمارے نمائندے 24/7 موجود ہیں. آپ چاہیں تو ہمارے نمائندوں سے کال کر کے بات کر سکتے ہیں. آپ بالمشافہ تشریف لانا چاہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے دفاتر میں تو ہمارے نمائندے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور جس بھی مد میں آپ تعاون کرنا چاہیں، چاہے وہ راشن کے مد میں ہو پورے ماہ کے لیے، چاہے کسی ایک شخص کی افطاری کے لیے ہو، ایک فرد کی افطاری کے لیے ہو، یا اس سے زیادہ جس قدر رب تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، جس حوالے سے بھی آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے مزید گفتگو بھی پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ اپنے معزز مہمانوں کا تعارف آپ سے کراؤں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب علامہ سید اصغر حسین اشرفی صاحب. علامہ صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، جزاک اللہ. علامہ صاحب کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں ہر دل عزیز جناب مفتی سعد خان صاحب. ہم آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت کم عمر ہے ماشاءاللہ، اور بڑی اچھی گفتگو آپ بھی جب بھی پروگرام میں آتے ہیں فرماتے ہیں. ناظرین، مفتیان کرام عالم دین کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ بہت ہی ایک خوبصورت پیارے اور کم سن ثنا خوان رسول بھی موجود ہیں. عبدالباسط اجمیری، ہم آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آپ لوگوں کی جانب آئیں اور سوالات کا سلسلہ شروع کریں، باسط بھائی میں آپ سے چاہوں گا کہ ایک کلام سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور حمدیہ کلام سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ. کن فیکون، کن فیکون، فیکون فیکون، فیکون فیکون، کن فیکون، کن فیکون، فیکون فیکون، فیکون فیکون.
اللہ 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 جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہ جو مجھ میں سمایا وہ جو تجھ میں سمایا مولا وہی وہ خدایا اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا 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 اللہ 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 یا اللہ کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے جب دل سے کوئی ایک بار پڑھے لا الہ الا اللہ دل سے کوئی ایک بار پڑھے لا الہ الا اللہ 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 میرے مولا 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 اللہ 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 یا اللہ کن فیکون کن فیکون 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت بھائی باسط ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز کو سلامت رکھے آپ کی خوش الحانی میں مزید اضافہ مزید برکتیں عطا کرے بنا کسی توقف کے مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور ہم نے یہ نشریات آج رکھی ہے ٹیلی تھون نشریات ہیں اور غریبوں کے حوالے سے فقراء کے حوالے سے مساکین کے حوالے سے یہ عرض کیجیے گا کہ کیا یہ ہم پر لازم ہے ضروری ہے یا ہمارے پر بس نماز روزے اور جو فرائض ہم سنتے رہتے ہیں ہم پر وہی لازم ہے یا ان معاملات کو دیکھنا بھی ہم پر لازم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جیسے کہ میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم کہیں بھی کسی مذہب کی یا کسی بھی ہم مورالٹی کی بات کرتے ہیں تو ایک ہیومن ایتھکس ہے کہ انسان کو انسان کے کام آنا چاہیے بالکل اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو یہ نہیں کہے گا کہ بھائی پیاسے کو پانی نہ پلاؤ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے چاہے جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ یار بھوکے کو کھانا نہ کھلایا جائے مظلوم کو ظلم سے نہ آزاد کیا جائے یہ تو میں نے اب تمام ہیومن مورلز کی بات کی لیکن جب ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں جس کی اساس یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی ایسی حدیث کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ایک شخص میرے پاس حاضر ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس سے پوچھیں گے
کہ اے شخص میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ شخص فرمائے کہ یا اللہ آپ کو بھوک آپ کو لگ ہی نہیں سکتی بھوک, یہ تو ان سب سے آپ پاک ہیں. فرمایا میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا. بولا یا اللہ آپ کو تو پیاس لگتی ہی نہیں, آپ اس چیز سے پاک ہیں. کہا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو نے اس کو کھانا نہ کھلایا, ایسا جیسے آج تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا. میرا فلاں بندہ پیاسا تھا تو نے پانی نہ پلایا, تو نے ایسا ہے کہ اپنے رب کو پانی نہ پلایا. ہم تو جب اسلام کی بات کرتے ہیں نا, اسلام کی خوشی اسی میں ہے کہ دوسروں کی مدد کی جائے. آپ عید الفطر دیکھیں, عید الفطر ہوتی تب ہے جب صدقۃ الفطر ہو. عید الاضحیٰ دیکھیں, عید الاضحیٰ منائی تب جاتی ہے جب آپ اپنے گوشت میں سے پہلے فقراء کے لیے آپ حصہ نکال دیں. ہماری خوشی ہی غریبوں کی مدد کرنے میں ہے, ہمارا غم ہی تب ہے جب ہمارے بھائی غم میں ہو. اب علماء افہام تفہیم کے لیے ہم نے تو ادھر اب آج کل بھی اس کو وہ بنا لیا, لیکن افہام تفہیم کے لیے سمجھاتے ہیں. ایک حقوق اللہ ہوتے ہیں, حقوق العباد ہوتے ہیں. جہاں اللہ رب العزت کی حقوق اللہ ہے, حقوق اللہ کیا ہوتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے, یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن حقوق العباد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے, آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو راضی کر لیا جائے. سراؤنڈنگ میں اللہ کی, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے نا سوال چینج ہو گئے. جو رب کے سوال تھے نا وہ ہم نے آج کرنا شروع کر دی ہیں, جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو. جیسے رب کیا سوال کرے گا قیامت کے دن کہ نمازیں کتنی پڑھی, روزے رکھے نہیں رکھے, ہاں بھائی زکوٰۃ دی نہ دی. آج ہمارے سوال یہ ہے, ہم کس کو روکتے ہیں نا کہ بلا نمازیں کتنی پڑھتے ہیں آپ لوگ, ہاں بھائی روزے رکھتے ہیں نہیں رکھتے. یہ اللہ کے پوچھنے کے, انسان کے پوچھنے کے کیا سوال ہے؟ انسان کے پوچھنے کے سوال یہ, میرا بھائی تو پیاسا تو نہیں, میرا بھائی تجھے بھوک تو نہیں لگی, میرے بھائی تجھے کوئی ضرورت تو نہیں کہ میں تیری ضرورت پوری کر سکوں. یہاں پڑوسی کو نہیں پتا. علامہ صاحب آپ نے بڑی خوبصورتی سے اخلاقی پہلو کے حوالے سے بھی بتایا, ادیان عالم کے حوالے سے بھی بتایا, اور اسلامی پہلو بھی بتایا کہ کوئی بھی منع نہیں کرتا پیاسے کو پانی پلانے سے, کھانا کھلانے سے. وہ کہتے ہیں نا کہ بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں, رزق ظالم کی تجوری میں چھپا بیٹھا ہے. سوال یہ ہے کہ پھر یہ تقسیم کیوں ہے؟ یہ مطلب ایک تو تضاد بھی ہے, قول و فعل کا تضاد بھی ہے کہ کہتے تو سب ہی ہیں, لیکن پھر ایک تقسیم بھی ہمیں دکھتی ہے. کیا مظلوم طبقہ ہمیں نہیں دکھتا؟ یقیناً دکھتا ہے. پسا ہوا طبقہ ہمیں نہیں دکھتا؟ یقیناً دکھتا ہے. اور کچھ لوگ بہت عالی شان ہیں. تو یہ اس تضاد کو بھی ذرا سا ایکسپلین کیجیے گا. جی, ہمیشہ جب آپ ایک ملک کے اندر دیکھتے ہیں جہاں اب آج کل جب ہم آج کے دور کی بات کریں, اب تو غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے, امیر تر ہوتا جا رہا ہے. اب اس میں مسئلہ احساس کا ہے. جب احساس ختم ہو جائے نا, میں ہمیشہ کہتا ہوں جب زکوٰۃ جو سسٹم ہے نا, ہم مشہور اکانومی کی بات کرتے ہیں کہ اتنے آپ ٹیکس دیں. میں کہتا ہوں جو زکوٰۃ ہے, جو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا سسٹم رکھا ہے, جب ہم اپنے حقیقتاً اس کو ریاست مدینہ بنائیں گے, حقیقتاً ایک تو لفظی ہے نا, جب حقیقتاً ہم بنائیں گے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اب حقیقتاً مدینہ کی ریاست سے میرا کیا مراد ہے؟ فلاحی ریاست. وہی ریاست جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قائم کی. جب مہاجرین آئے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسجد کی تعمیر شروع کی, جہاں اذان کا معاملہ شروع کیا, وہیں کہا مہاجرین انصار تم آپس میں بھائی ہو. وہاں مہاجرین, ایک امام غزالی فرماتے ہیں تقوی کی 3 علامتیں ہیں. سب سے پہلے عدل ہے. عدل کیا ہے؟ جس معاشرے میں عدل نہیں ہوگا وہ معاشرہ ہی نہیں ہے. عدل یہ ہے کہ جتنا حصہ میرا ہو میں اس سے آدھا حصہ رکھوں, جتنا آپ کا ہے آپ کو دوں, یہ عدل ہے. اس سے معاشرہ چلتا ہے. انصاف. احسان یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اپنے حصے میں سے کچھ دے دو. لیکن وہ جو مہاجرین انصار جو مدینہ کی ریاست کی ہم بات کرتے ہیں, قبلہ وہ ہے ایثار کی بنیاد پر. وہ فرماتے ایثار یہ ہے کہ اپنا بھی مال جو ہے نا وہ بھی میرا مال نہیں ہے, وہ میرے بھائی کا ہے. جو کہ انصار نے کیا, اپنا گھر اپنے بھائی کو دے دیا. یہاں تک فرماتے ہیں جن کی 2 بیگمات تھی, کہا میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں, میرے بھائی ایک سے تم شادی. یہ ہے ایثار کا. جب یہ جذبات ہوں گے نا اسلام کے اندر, جب ہم حقیقتاً دیکھیں, ایک ہے لفظی پہلو کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں, ایک اسلام کو دیکھیں. آج تو ہر کوئی بولے گا اسلام کو جانتے سب ہیں, مانیں گے نا جب, تو انشاءاللہ تمام مسائل کا حل نکلے. کیا خوبصورت بات کی ہے. اور وہ دور رسالت کی, اور اس کی تو کیا بات ہے, محمد کے صحابی, وہ اس طرح سے مصرع بھی تھا نا کہ محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے, بدل کر بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے. اور اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں, عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے. علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا, اور اسی حوالے سے جو گفتگو چل رہی ہے ذرا قرآنی پہلو کے حوالے سے بھی آگاہ کر دیجیے گا کہ قرآن کریم اس حوالے سے کیا ارشاد کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ, صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ سبحانہ تعالی رب تعالیٰ نے الحمدللہ قرآن کریم کی ایک سورت ہے جس سورت کا نام جو ہے وہ النمل ہے. جی, سورہ نمل. سورہ نمل. اس نمل کے معنی اصل چوٹی کے ہے,
بڑی سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام چوٹی پہ ہی کیوں رکھا، اور سورت کا نام بھی چوٹی پہ رکھا، اور اس کا ذکر بھی چوٹی کا قرآن پاک میں عطا فرمایا، وضاحت فرمائی۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قافلہ جو ہے وہ گزر رہا تھا، اور کچھ چوٹیاں بھی جو ہے وہ زمین پہ تیر رہی تھی، جا رہی تھی۔ اس میں سے ایک چیٹی نے اچانک سے اس کو الہام ہوا، اس کو محسوس ہوا، اور اس نے چوٹیوں کی طرف، اپنی دوسری چوٹیوں کی طرف گئی، اور جانے کے بعد کہنے لگی کہ بھائی یہاں سے سلیمان علیہ السلام کا قافلہ گزرے گا، اور گزرنے میں ایسا نہ ہو کہ اس کے پیروں کے نیچے ہم آ جائیں، اور آنے کے بعد ہم پسلے جائیں، تو تم سب بلوں میں جا کر گھس جاؤ، بلوں میں چلے جاؤ۔ جب اس ایک چوٹی کا اثار رب تعالیٰ کی طرف توجہ گئی، اور رب نے یہ چیز دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں عطا فرما دیا، اور اس چوٹی کا جو ہے وہ سورت کا نام بھی چوٹی پہ رکھ دیا۔ کہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب اس ایک چوٹی نے کسی کے احساس یعنی کسی کا خیال کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میرے رب تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں کر دیا، اگر انسان یہ عمل کرے تو آپ بتائیں کتنا اچھا عمل۔ اور یہ ایثار تو علامہ صاحب بہت آگے کی چیز ہے، آج تو ہمارے پاس ہماری ضروریات سے زیادہ ہے، اور ہمیں وہ جو حصہ زیادہ ہے اس میں سے کسی کو دینا ہے، اپنے حصے کو کاٹ کر تو نہیں دینا کسی کو۔ وہ یہ دیکھیں ایک چوٹی نے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس کو قرآن میں وضاحت فرما کے ایک چوٹی نے ہمیں بتایا یہ کہ دیکھو کہ تم اس کا ایک چوٹی نے اگر اپنی چوٹیوں کا خیال رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نواز دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا، اور پوری سورت اس کے بارے میں کر دیا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اگر انسان یہ مستحق لوگوں کے بارے میں خیال کر لے، ان کی پریشانیوں کا خیال کر لے، ان کی تنگ دستیوں کا خیال کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا مقام عطا فرمائے۔ آج کی جو نشریات ہے وہ تو خصوصی طور پر ہے ہی لوگوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے ہے، چاہے وہ افطار کی صورت میں ہو، چاہے وہ ویسے ہی راشن مہیا کیا جا رہا ہے، تو کھانا کھلانے کے حوالے سے تو ویسے ہی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ بالکل حقوق العباد میں دیکھیں نا کہ سب سے اچھا عمل حقوق العباد ہے، اور اس سے بھی خوبصورت عمل جو ہے وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اور وہ افطار کے حوالے سے مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ وہ اس حوالے سے بھی کوئی اس طرح کی چیز ہے مجھے یاد پڑتی ہے کہ اگر یہ ضروری تو نہیں ہے افطار میں کہ کسی ضرورت مند کو ہی افطار کروایا جائے، اور اگر کوئی مطلب صاحب حیثیت بھی ہے، بلکہ شاید کوئی حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی دریائے فرات کے کنارے بھی موجود ہو اور اسے وہاں سے بھی پانی بھر کر دے دے یا کھجور اٹھا کر دے دے، تو اسے بھی اس حوالے سے بھی ذرا۔ قبلہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ پہلے تو میں اس بات کو ایڈریس کروں گا۔ آپ نے کہا ہم جو ہے نا یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کوئی بہت بڑا کام، ہم تو اضافی مال میں سے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے شرعی مسائل، شرعی یہ ہے کہ آپ کے صاحب 7.5 تولہ سونا ہو اس پہ 2.5%، میں شریعت کی اس وقت بات نہیں کر رہا۔ ایک ہے روحانی پہلو یہ کہ صحابہ کرام کی، آپ کو لگتا ہے کہ مولا علی کے گھر پہ کبھی صاحب نصاب وہ ہوئے؟ ان کے پاس تو اتنا مال ہی نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، یہ تھے روحانی پہلو۔ جو چیز اپنے مال میں سے اضافی دیکھی اللہ کے راستے میں دے دی۔ حضرت ابوبکر کے بارے میں آتا ہے جب خلیفہ ہیں تو بہت مہینوں بعد، بعض میں آتا ہے سالوں بعد، گھر پہ ایک میٹھا بنا تو کھایا، بیگم سے پوچھا یہ کہاں سے آیا، کس نے دیا؟ بولا نہیں، یہ آپ کا جو مہانہ آتا ہے میں چند پائی اس میں سے جمع کر کے آج اتنا ہوا کہ آج میں نے کھیر بنا لی، اس آٹے کو بچا کر۔ تو حضرت ابوبکر نے اتنا مال اپنے کم کروا دیا کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں سوچتے تھے۔ اب آپ نے بات کی کھانا کھلانے کے حوالے سے، حضرت میں اس پہ ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک واقعہ یہ، ایک شخص تھا، وہ شخص بھوکا ہے اور راستے سے گزر رہا ہے، اور راستے سے گزرتے ہوئے وہ ایک جگہ دیکھتا ہے کھانے کی، تو مولا علی اس کو مل جاتے ہیں۔ تو مولا علی کہتے ہیں کہ بھوک لگی ہے؟ بولا ہاں۔ تو وہ خود پانی میں ڈبو کے روٹی کھا رہے تھے۔ بولا فلاں سامنے گھر ہے، وہاں جاؤ، ان کے پاس جا کر کھانا مانگو، کھانا مل جائے گا۔ تو وہ شخص جاتا ہے، اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، آگے امام حسن نکلتے ہیں اور اہل بیت کا گھرانہ ہے، کھانا مانگا جاتا ہے، ویسے ہی عطا کیا جاتا ہے جیسے اس کی ڈیمانڈ سے بھی اعلیٰ۔ جب کھانا دیا تو تھوڑا سا کھانا نا وہ اپنے پاس بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں کیا ہوا؟ بھوک زیادہ لگی اور دے دیتا ہوں، اس کو ضرور یہ بھی کھا لیں۔ کہا نہیں میرا الحمدللہ پیٹ بھر گیا ہے، یہ کھانا میں بچائے سے رہا ہوں، کسی شخص تھا اس نے مجھے آپ کا گھر دکھایا ہے، وہ بیچارہ روٹی پانی میں روٹی ڈال کے کھا رہا تھا، مجھے افسوس ہے اس کی وجہ سے میں کھانا کھا رہا ہوں، وہ بھی کھانا کھا لے۔ امام حسن فرماتے ہیں کہاں ملا تھا، کیسا دکھتا تھا؟ کہاں فلاں جگہ ملا تھا، بالکل آپ کے ہو بہو تھا۔ کہا وہی تو اس گھر کا مالک ہے جس کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایک آیتوں کو دیکھیں، بعض آیتیں بھی اس لیے نازل ہوئیں کہ
مولا علی نے روزہ رکھا 3 دن کا، تو 3 دن میں جب بھی افطاری کے لیے کھانا تو کوئی سائل آتا تو اس کو افطاری دے دیا کیا بات ہے۔ تو کھانا کھلانے کے حوالے سے تو اسلام کی داستانیں اور یہ ان گھرانوں کی داستانیں ہیں جن گھرانوں کے طفیل دین ہم تک پہنچا ہے اور جن گھرانوں کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ساتھ ہی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو افطار کا معاملہ ہے 300 روپے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے آپ کسی کو دے سکتے ہیں، تو ان افطار کے دسترخوانوں میں بہت سے سادات کرام کی خدمت بھی کی جا سکتی ہے، کی جاتی ہے بلکہ، اور ہم اسے اپنے لیے باعث فخر بھی سمجھتے ہیں۔ تو اس مد میں جو افطار کے حوالے سے آپ تعاون کریں گے تو اس میں زکوٰۃ اور صدقات کے حوالے سے وہ رقوم جو ہے وہ وصول نہیں کی جاتی، وہ ماہانہ راشن کے حوالے سے آپ تعاون کر سکتے ہیں، لیکن اگر افطار کے حوالے سے آپ نے تعاون کرنا ہے تو اس بات کا دھیان رہے کہ اس میں زکوٰۃ کی رقم شامل نہ ہو، چونکہ ان افطار کے دسترخوانوں پر سادات کرام بھی موجود ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ایک بریک کا وقت ہے، چھوٹی سی بریک ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔